اس قسط میں ہم ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی اعلان بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین، ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسرے سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خلطوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اچھی اور بری یہ متضاد خلطیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھے۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج عادات و رسم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بہترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف و امید کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدامات ملنا ناقاصر ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشروں میں 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، حضری، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقبل طور پر شہروں میں ہی سکونیت پذیر تھے، ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کے ذریعے آمدنی نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے ہوئے تھے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان ممالکوں کے پاس جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ جو کہ خانہ کعبہ کی تولید کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عربوں کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ نمبر 2، بدوی، عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھی۔ ان کا اصلی ذریعہ معاشی غلہ بانی یعنی جانوروں کا پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے۔ جب اس پر چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ رازانی بھی ان کا آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عربوں کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکوں کے ذریعے روزی کماتے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، لونڈی اور غلام، معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈی اور غلاموں کا تھا، جو حضری اور بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونا یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب میں پہنچ جاتے، جہاں باقاعدہ ان کی منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلاموں پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے، چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کی اتنی سخت سزا دی جائے کہ ان کی انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ اسی طرح لونڈیوں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا۔ ناچ گانا جاننے والی لونڈیوں کی قیمت نسبتاً دوسری لونڈیوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ غرض یہ ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت، آبرو سب کی سب ان کی آنکھوں کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ میں وہ جدل مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والی بام و بغض و عناد و تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کی بنیادی عنصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایت کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوانا جا سکا۔ عرب نسلی طور پر قطانی اور قطانی جو کہ بنی اسماعیل 2 گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، لیکن دونوں کو عربی زبان پر بڑا فخر تھا۔ شہر و شہری بچے کی زبان پر تھی، اور شہری ذوق و عرب کا ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب اقص کے مقام پر ہر سال لگنے والا میلے میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شہر کا روپ دھار لیا جاتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ساتھ ایسی بلند پایا غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کلاسیکی مانی جاتی۔ فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجلسوں کو بے پناہ ہودگی تک، انتہائی بستیوں تک پہنچا دیا۔ اب کے لیے اتنی معزز ناظرین، اب ہم جلد ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب دی ہمیں اجازت، خدا حافظ، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اینڈ شیئر دوسرے ضرور سوشل میڈیا پر کریں۔